اعمال دیکھو، یہ رات دن کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مخبر کے طور پہ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے رات و دن کے اعمال کو دیکھنے لگے۔ چند دن رہ کر واپس اپنے پادریوں کے پاس پہنچے، کہنے لگے ہم نے ان کو دیکھا، یہ نمازیں خوب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اور دن کو یہ جنت کے شوق میں گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں، اور رات کو مسلوں کے اوپر جائے نمازوں کے اوپر سوار ہو کر اپنے رب خالق و مالک اللہ رب العزت کے سامنے آوازاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ پادریوں نے کہا پھر تم کیا ہو؟ اگر پہاڑ بھی ان کے مقابلے میں آ جائیں تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑوں کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان اعمال کی وجہ سے بہت مضبوط ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ کہا ہمیں بتلائیے کوئی ایسا نسخہ کہ اللہ کی مدد ان سے رکوا دیں۔ کہا اگر اللہ کی مدد رکوانا چاہتے ہو تو پھر دو کام کرو، ایک تو حرام کا لقمہ مال حرام ان کے پیٹ میں جانا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بدنگاہی کا شکار ہو جانے چاہیے۔ اسی دوران عیسائیوں کی بستی کے قریب صحابہ کرام کے ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اپنے خیمے وہاں گھاڑے۔ دشمنان اسلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سونا چاندی موتی جواہرات لا کر اس راستے میں ڈال دیا جہاں سے صحابہ کا گزر ہونا تھا، اور اپنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکیوں کو راستے میں کھڑا کر دیا کہ جب یہاں سے وہ گزریں گے تو مال کے فتنے میں بھی مبتلا ہوں گے، اور حسین و جمیل عورتوں کے فتنے کے اندر بھی مبتلا ہوں گے۔ جب صحابہ کا قافلہ وہاں سے مسجد کے لیے جا رہا تھا، کیونکہ اسی راستے سے گزر کر آگے مسجد آتی تھی، جو ہی وہ قافلہ اس مقام سے گزرا جہاں سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جہاں حسین و جمیل نوجوان لڑکیاں عیسائیوں میں کھڑی کی ہوئی تھی، تو صحابہ کے قافلے کے جو امیر تھے وہ بھانپ گئے کہ یہ ہم سے نعمت ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمیں نعمت ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ فوراً صحابہ کے قافلے کے امیر نے سورہ نور کی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے مومنو، تم اپنی نگاہوں کو نیچی کرو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اسی میں تمہارے لیے صفائی و ستھرائی ہے، اور تم جو بھی اعمال کرتے ہو تمہارا خالق و مالک تمہارے ان اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ بے خبر نہیں۔ جو ہی امیر قافلہ کی یہ آواز صحابہ کے کانوں میں پڑھی، انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ ایک روایت کے مطابق 3 دن تک لگاتار صحابہ وہاں سے آتے جاتے رہے، گزرتے رہے، اور دوسرے قول کے مطابق مسلسل 6 مہینے وہاں صحابہ کا پڑاؤ رہا، صحابہ کا قیام اسی علاقے میں رہا، اور 6 مہینے تک اس راستے سے گزرتے رہے، لیکن صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس مال کی طرف، ان موتی و جواہرات کی طرف، اس سونے چاندی کی طرف، اور ان حسین و جمیل نوجوان لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ نگاہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور ہمارے پاس یہ اللہ کی امانت،
اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو اس کے غلط استعمال سے کہیں ہم نعمت ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ جو بد نگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہوئے، جنہوں نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی، اللہ رب العزت نے ان کو نعمت ایمان سے بھی محروم کر۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ دیگر گناہوں سے ایمان کی نعمت نہیں چھنتی، لیکن بد نظری کے گناہ سے ایمان کی نعمت اس لیے چھنتی ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو پکار کر فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے تجھے کئی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ بھی ہے، آنکھ کی بینائی بھی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے علاوہ محبت کی نظر کسی اور کے اوپر نہ ڈالے۔ جب تو کسی اور پر ڈالے گا تو پھر میں تجھے ایمان کی نعمت سے محروم کروں۔ اللہ نے نظر دی ہے، اس لیے اس نظر کا ہم استعمال کریں، نظر کو اللہ پر ڈال، نظر سے کتاب اللہ کو دیکھیں، نظر محبت و عقیدت کی اپنے والدین کے چہروں پر ڈالے، اس نظر سے عالم با عمل کا دیدار کرے، اس نظر سے روزہ اقدس کی زیارت کرے۔ اور احادیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کعبۃ اللہ پر بیعت کے وقت 120 رحمتوں کا نزول ہوتا، جن میں سے 60 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو مطاف میں طواف کر رہا ہو، 40 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو مطاف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ ذہن ہے کتنی ہو گئی؟ فرمایا 20 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر صرف بیت اللہ پر نگاہ جمائے ہوئے بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے، 20 رحمتیں اس کے لیے۔ اسی طرح کتاب اللہ، قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ اور قرآن کے حروف کو جس طرح پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اسی طرح کتاب اللہ کی آیات کو دیکھنا بھی عین ثواب ہے۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کلام پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ وہ کلام پاک کھولتے اور کلام پاک کی آیات پر، حروف اور آیات پر نگاہ دوڑاتے، اور نگاہ دوڑاتے ہوئے کہتے، یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں۔ انہیں پوچھا کہ تم جنت کے باغات اور بالا خانوں میں کس عمل کے ذریعے پہنچے؟ فرمایا اور بھی اعمال تھے، لیکن میرا ایک عمل مجھے جنت میں پہنچانے کا سبب بنا، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو کھول کر روزانہ اس کی آیات، اس کے حروف پر نگاہ ڈالتا تھا، اور نگاہ دوڑاتے ہوئے یہ کہتا تھا، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اللہ نے اسی نگاہ دوڑانے کے عمل کی برکت سے میری مغفرت فرما کر مجھے جنت کے بالا خانوں میں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے تو اپنے والدین کا عقیدت و محبت کی نظر کے ساتھ دیکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے
اپنے والدین کے چہرے پر عقیدت و محبت کی ایک نظر ڈالی اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالے اس کے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کو 100 مقبول و مبرور حج کا ثواب۔ نگاہ سے اگر زیارت کرنی ہے تو پھر کسی عالم باعمل کی زیارت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور حضور کا فرمان ہے کہ جس نے کسی عالم ربانی، عالم باعمل کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی، گویا کہ عالم باعمل پر محبت اور عقیدت کی نگاہ ڈالنا بھی عین عبادت۔ لیکن آج ہم اس نظر کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، کس طرح بد نگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بد نگاہی، بد نظری زنا کا زینہ ہے، بد نظری زنا کی سیڑھی ہے۔ جو بندہ بد نظری کے اندر مبتلا ہو گیا یقیناً وہ زنا کے اندر مبتلا ہو کر رہے گا، کیونکہ بد نظری